نتاشا کام تین آدمی تھے، تین آدمی تھے اور تینوں جاہل رہے اور تھے پکے نمازی، بہت زبردست۔ مگر ان لوگوں نے مشورہ کیا، یار دنیا بہت دیکھا ہے گاؤں میں، تھوڑا چل کے دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سامان اٹھایا، اپنا بیگ تیار کیا، بیگ تیار کرنے کے بعد جب سفر شروع کیا تو ایک جگہ پہ ٹھہر گئے، کہنے لگے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیا جائے۔ کیا؟ نماز پڑھ لیا جاوے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھیا نماز پڑھ لو۔ کہیں وضو کرو ہو، کہیں ٹھیک ہے بھیا آگے واہ نہر بہی رہی ہے تو وضو کر لو۔ وضو کہیں نہیں، کھڑے ہوئی گئے، ایک آدمی مصلی بچھایا، ایک آدمی نماز پڑھانے لگا، دو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب دو پیچھے کھڑے ہو گئے، نہر پاس میں نکل رہی ہے ندی، اور انہوں نے نیت باندھ دی، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پیچھے مقتدیوں کی بدتمیزی دیکھو، کیا کرنا شروع کر دیا، ایک آنکھ سے نہیں سے دیکھ رہے، ایسے دیکھ رہے ندی طرف، ایسے دیکھ رہے ترچھا، اور مچھلی ایک دم چھلانگ لگائی دی۔ اتنے میں مچھلی نے چھلانگ لگائی سیوں سے۔ دوسرا بولا، وہ بولا کہیس یار بہت گڑبڑ ہوئی گوا، جار لائے ہوتے ہیں تو مچھلی پکڑ لیتے ہیں۔ کہا کہیں کہ جار لائے ہوتے ہیں تو مچھلی پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا بولا کہ ہو ایک دم اٹلو ڈھکن، نماز ہم بولا نہ جات۔ کیا بولے؟ نماز ہم بولا نہ جات۔ تالے تالے امام صاحب گھوم کے اتنی تیز چاٹا مارا پیچھے والے، کہا کہ بنے بنے پیجامے ہو، کہا یہ ہے بندی ہم نماز میں نہ بولے تھے۔ مطلب جب علم نہیں ہوگا امت کے پاس تو ایسا ہی ہوگا۔ امت کے پاس جب دین نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ ایسے ہی نماز پڑھیں گے، ایسے ہی جاہل نکلیں گے، پھر ایسے ہی جاہل نکلیں گے، ایسے ہی پڑھ پڑھ کے نکلیں گے۔ جب دین ہوگا، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد ہو عورت ہو ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ میں نے ایک جگہ ہی بات کہہ دی، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے کا جاہل سمجھو، جو دین کا مفہوم حدیث کا مفہوم نہ سمجھ پائے وہ پڑھا لکھا آدمی۔ مانی میں ہریپال پور کی طرف میں نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد ہو عورت ہو مسلمان ہو اس پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اس نے کہا علم سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض نہیں۔ ہم نے کہا دادا ہو رے، یہ کون سی حدیث، یہ کون سی بات لے کے آ گئے؟ اگر علم سیکھنا ہے تو بھیا موٹر سائیکل بنانا بھی تو علم ہے، بتاؤ ہے کہ نہ؟ اچھا تو ہم صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لائے، جڑا نے کہا کہ بلاؤ مولانا کو، اگر مولانا کو اگر سوالوں کے جواب نہیں معلوم تو قتل کر دیا جائے۔ آئے مولانا بیٹھے، کرسی لگی، تمام لوگ اکٹھا ہوئے، تمام پورا بادشاہ کا دربار ہے بھائی، تمام لوگ جمع ہوئے۔ دھوبی نے کہا، سوال کیا، ہاں مولانا بتاؤ۔ جب تمیز کہیں گے بے ادب گستاخی کرتا میری شان میں۔ کہا کہ کیوں؟ سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے۔ کہا کہ ان چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب مولانا نہیں دیتے، میرا دھوبی دے گا، میرا دھوبی دے گا۔ کہا کہ اچھا دھوبی ہے گا کہ وہ اجازت دو، دھوبی آ رہا ہے۔ سیدھے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اشرفی کو آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور 4 مصروں میں حضرت مولانا کو جگڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھے گا کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، اتر اس طرح سے
عشق کا گلدان رکھتے ہیں، معطر اس طرح سے عشق کا گلدان رکھتے ہیں کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے خدا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، میرے خدا میرے خدا میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت، بہت پیارے شعر کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں، میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں، اور بہت حسین ہے معصومیت بچپن کی، بہت حسین ہے معصومیت بچپن کی، حسین لکھو تو بچے حسین پڑھتے ہیں، حسین لکھو تو بچے حسین پڑھتے ہیں، اور میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین، میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین، میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین۔ ماں کے حوالے سے یہ شعر حفاظت کر لیجئے گا اہل مرکھاپور کہ میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین، نماز جس پر میرے والدین پڑھتے ہیں، نماز جس پر میرے والدین پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ اہل مرکھاپور، بہت شکریہ۔ حاضرین، بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب اشرفی سیتا پوری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، علماء کرام، شعراء اعظام اور پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھائے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہو؟ کہا تیز بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ ہیں مرکھاپور والے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ جس نے ہم سب کو ایسی پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر بھی اور ہم پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کے لیے بیٹھالا ہے، ہم کو سنانے کے لیے بیٹھالا ہے، ہم کو سنانے کے لیے بیٹھالا ہے، آپ کو سننے کے لیے بیٹھالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اپنے گھر کی تربیت کی، ایسی اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ زمانہ اس کی مثال پیش کرتا ہے، زمانہ اس کی مثال پیش کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، او بیٹی، تمہارا نکاح، تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ہاتھ مانگنے فاطمہ تیرا آئے ہیں، آپ بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو علی کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ میں علی کی طرف سے وکیل بن کر آیا ہوں، میں علی کی طرف سے وکیل بن کر آیا ہوں، باقی مرضی آپ کی ہے۔ دھیوں والو، لڑکیوں والو، بیٹیوں والو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اس کا حق نہ مارنا، اس کا حق نہ مارنا، اس کو ذلیل نہ کرنا۔ اگر وہ گھر کے اندر ہے، رشتہ اگر کوئی آتا ہے تو پہلے آپ اپنی بیٹی سے اجازت لیں، اس کے ساتھ نکاح کر دیں یا نہ کریں۔ یہ ہمیں طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا۔ او بیٹیوں والے، او لڑکیوں والے، او دھیوں والے، اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا کرو تو اس سے اجازت لے لیا کرو، اس سے اجازت لے لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، او علی، تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر کیسے ادا کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس زیادہ مال و متاع نہیں، زیادہ دولت نہیں، زیادہ انبار نہیں، زیادہ مال کی فراوانی نہیں، میرے پاس صرف یہ زرہ ہے جس کو میدان جنگ میں پہن کر میں جنگ لڑا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او علی، جاؤ بازار کے اندر جاؤ، جاؤ بازار کے اندر جاؤ، اس کو بیچ کر درہم روپیہ پیسہ اکٹھا کرو، جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ادا کرو۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، کیسے شان والے لوگ تھے، کیسی شان والے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لی، بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگی، علی کیا ارادہ ہے؟ علی کیا ارادہ ہے؟ تم نبی کے پاس فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گئے تھے، نبی کے پاس تم رشتہ لے کر گئے تھے، نبی نے کیا فرمایا، نبی نے کیا بتایا؟ علی ہنس کر کہنے لگے، رشتہ قبول ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا، جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگے، میرے پاس روپیہ نہیں، میرے پاس دولت نہیں، یہ زرہ ہے، اس کو بازار میں بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے، اے عثمان غنی، اس کی قیمت 500 درہم، اس کی 500 درہم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، یہ زرہ مجھے دے دو، 500 درہم تم لے لو، میرا تیرا سودا پکا ہو گیا۔
زرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے 500 درہم ہوئے۔ جب واپس چلنے لگے آواز دی، اے علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نکاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ایسے نہ جاؤ، یہ زرا بھی لے کر جاؤ۔ جب تک تم اس زرا کو پہن کر لڑتے رہو گے، اس زرا کو پہن کر تم جنگ میں لڑتے رہو گے، میں اس وقت تک میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے انتظام ہو گیا ہے، نکاح کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ، اور وصیت فرمائی، اے فاطمہ آج سے تیرے اوپر تیرے ابا کا حق نہیں، آج سے تیرے اوپر، آج سے تیرا حاکم، آج سے تیرے اوپر حکومت کرے گے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وصیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ آپ اجازت نہیں ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہیں، اگر کہیں گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی اجازت نہیں تو آپ کو اجازت نہیں کہ گھر سے باہر آپ جائیں کوڑا پھینکنے کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پاس میں ہے، کہا کہ آپ کو اجازت نہیں، علی کی اجازت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں کہ تم جو ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کی بیٹیوں سے، بیویوں سے تم بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ جس کا زمانہ مثال پیش کرتا ہے۔ آج میری ماں بہنوں کو دیکھ لو، ہزاروں سوٹ کپڑے رکھے ہیں، پورے بکس بھرے رکھے ہیں، ہر چیز مال و متاع کی فراوانی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر نہیں ادا کرتی۔ آج ہماری عورتوں کا حال دیکھ لو، آج ہماری امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لو، آج شادیوں میں دیکھ لو، شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جب شادی ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، جب ہمارے گھروں کے اندر شادی کا رواج شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک رات آتی ہے جس کو رت جگہ بولتے ہیں، جس کو رت جگہ بولتے ہیں۔ اس رات کو کچھ عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، ادھر ہوتا ہے رت جگہ، ہوتا ہے نہیں؟ ہاں ہوتا ہے، ہم کو لگتا ہے پورے ہندوستان میں ہوتا ہوگا، ہم کو لگتا ہے پورے ہندوستان میں ہوتا ہوگا یہ رت جگہ۔ جب رت جگہ ہوتا ہے اس رات کی کہانیاں سنو عورتوں کی، کیا خدا کی قسم، ایک عورت محلے میں آواز لگائے گی، آج فلاں جگہ فلاں کے گھر میں شادی ہے، آؤ محلے والوں ڈھولک اکٹھا کرو، ڈھولک لاؤ اور بجانا شروع کرو، دبڑک دبڑک چھلک چھلک ناچنا شروع کرو، گانا بجانا شروع کرو، ڈھول تازہ بجانا شروع کرو، کود پھان شروع کرو، الٹا سیدھا کام کرو۔ اور پھر ابلیس آ جاتا ہے، جہاں پر عورتیں ہوں اور ابلیس نہ ہو تو پھر یہ بات سچتی نہیں۔ جہاں پر عورتوں نے خرافاتی کرنا شروع کی وہاں پر ابلیس پہلے آ جاتا ہے۔ آدمی کے پاس اتنی جلدی ابلیس نہیں آتا، عورت کے پاس بہت جلدی آ جاتا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ عورتیں کیا کریں گی، ایک جگہ رت جگہ تھا تو ایک مولانا صاحب تھے، تو ان کو بلایا کہ مولانا صاحب آپ جو ہیں تنک
ہمارے گاؤں میں آج شادی ہے، آج بارات ہے، آج تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، عورتیں اکٹھا ہوں گی، اس رات کو گلگلا بنائیں گی، ڈھولک ڈھالک پیٹیں گی، چھنک چھنک کریں گی، چوڑیاں بجائیں گی۔ آپ جو ہے تشریف لائیں، تھوڑا سمجھا دیں گی تو عورتیں سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ لگی مجلس، اسی طریقے سے لگی، سمجھایا، بتایا کہ ڈھولک نہ بجاؤ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بانسری بجنے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں دونوں شہادت کی انگلیاں دے لی اور کہنے لگے، او انس دیکھو یہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آ رہی ہے۔ آگے چلے پھر فرمایا اب آ رہی، کہا اب بھی آ رہی ہے۔ آگے چلے پھر فرمایا اب آ رہی، یا رسول اللہ نہیں آ رہی۔ آقا نے فرمایا او انس، او انس میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، او انس میری امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اتنا گانا کے اندر ملوث ہوں گے، اتنا گانا سنیں گے کہ زمین پھٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، بادل پھٹ جائے گا، بارش بے تحاشا ہوگی، وہ یا رب کہیں گے، اللہ ان کی سنے گا نہیں، اللہ ان کی سنے گا نہیں۔ آج ہمارے اس رات کو مولانا نے آیا سمجھایا کہ نہ کرو یہ باتیں، نہ کرو ڈھولک ڈھالک بجاؤ۔ مولانا نے تقریر کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 عورتیں اکٹھا ہوئی اور ڈھولک بجانا شروع کر دیا۔ گانا کون گانا شروع کر دیا کہ انگنا مورے آئے جاؤ اللہ میاں، کیا گانا شروع کیا؟ انگنا مورے آئے جاؤ اللہ میاں، اور ہمار گلگلا کھائے جاؤ اللہ میاں۔ مولانا صاحب غصے میں ہے کہ بتاؤ 3 بج رہا ہے، ہم نے پوری رات سمجھایا، ان کو ان کے سمجھ میں کچھ آوے ہی نہ ہے، اور رات یہ 3 بجے ارے تہجد پڑھ دی تب بھی صحیح رہے، انگنا میں اللہ میاں بلائے رہے ہیں، اور کاہے خاطر گلگلا کھائے خاطر، کاہے خاطر بلائے رہے گلگلا کھائے خاطر۔ ارے اللہ رازق ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق تو بغیر حساب کتاب دینے والا ہے، اس کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ گلگلا کھائے، گلگلا کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ مولانا ادھر شروع کیا کہ انگنا مورے آئے جاؤ اللہ میاں، ہمار گلگلا کھائے جاؤ اللہ میاں۔ مولانا صاحب غصے میں رہے، کہا کہ نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو تو تمہارے انگنا میں نہ آئی ہے اللہ میاں۔ اس میں سے ایک عورت جھنجھلا کے بولی کہ باجی او باجی مولانوا جاگت ہے۔ مولانوا کون جاگت ہے؟ مولانوا جاگت ہے۔ جب بتاؤ میری ماں بہنوں غور سے سننا بات کو، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قرآن کریم کی ایک سوراخ سے باہر جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دے دیا۔ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس جگہ سوراخ کو بند کر دیا، کہا کہ میں محمد الرسول اللہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ قرآن کی آواز کسی عورت کی غیر محرم سنے، کسی غیر محرم سنے۔ عورتیں دیکھ لو، آئے ہے کیا بتایا جائے آج کل، اگر عورت سدھر جائے نا، یاد رکھنا آدمی بگڑتا ہے اس کی نسل تک، جب عورت بگڑتی ہے نا 7 نسلوں تک اثر باقی رہتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ
माँ की गोद है। और आज गोदेन सबसे पहले निरहुआ खेले लगे। सही हम बता रहे, मोबाइल होगा लगा देंगी, कौन सा गाना, लाल दुपट्टा मलमल का, हरा दुपट्टा चूड़ी का, पता नहीं कौन कौन से गाना में मालूम ही नहीं। ये गाना लगाते हैं, उस बच्चे को सुनाएंगी और वो फिर बच्चा बड़ा होकर पता क्या बनता है, पहनेगा डैमेज पैंट। कौन सी डैमेज पैंट? देखें, देखिए डैमेज पैंट, अरे जो यहाँ से फटी होती है, देखे हो ना, यहाँ से जो फटी होती है उसको क्या बोलते हैं? डैमेज पैंट। डैमेज है तो बोलो डैमेज पैंट। और अच्छा, जो डैमेज पैंट पहनिएगा दिमाग ना डैमेज हुई है, असर पड़ता है लिबास का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिबास का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर वो अच्छा लिबास पहनता है तो वो अच्छों की सोहबत इख्तियार करेगा। जब अंग्रेजों वाले लिबास पहनेगा तो अंग्रेजों वाले काम करेगा। जब औरतें गाना सुनाएंगी लोरी में, कहाँ फातिमा हसन हुसैन को खिलाती थी, कुरान की आयतें सुनाती थी, आज तुम अपने बच्चे को खिलाती हो, अपने बच्चों को प्यार करती हो, तो निरहुआ के गाना याद आते हैं, खेसारी लाल के याद आते हैं, सलमान खान याद आते हैं, अजय देवगन याद आते हैं। ये सारी चीजें तुम अपने बच्चों को सिखा रही हो। और तीन, अगर माँ ने अपने बच्चे की तरबियत सही कर ली तो सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। एक मर्तबा ये जो छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं ना, ये छोटे छोटे गांव में मकतब जो चल रहे हैं, ये दीन के किले हैं, मजबूत किले हैं। अगर इनको आपने छोड़ा, इनसे अपने आप को मोड़ा, तो याद रखना दीन हमारी नस्लों में बाकी नहीं रहेगा। दीन हमारी नस्लों में बाकी नहीं रहेगा। तीन आदमी थे और तीनों जाहिल रहे और थे पक्के नमाजी, बहुत जबरदस्त। मगर उन लोगों ने मशवरा किया, यार दुनिया बहुत देखा है गांव में, थोड़ा चल के दुनिया का सफर करते हैं। उन लोगों ने सामान उठाया, अपना बैग तैयार किया। बैग तैयार करने के बाद जब सफर शुरू किया तो एक जगह पे ठहर गए, कहने लगे जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लिया जाए। क्या? नमाज पढ़ लिया जावे। कहा कि ठीक है भैया नमाज पढ़ लो। कहें वजू करो हो? कहें ठीक है भैया, आगे वाह नहर बह रही है, तुम वजू कर ले। वजू कर लिए, खड़े हुई गए, एक आदमी मुसल्ला बिछाया, एक आदमी नमाज पढ़ाने लगा, दो पीछे खड़े हो गए। जब दो पीछे खड़े हो गए, नहर पास में निकल रही है नदी, और उन्होंने नियत बांध दी, वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पीछे मुक्तदियों की बदतमीजी देखो, क्या करना शुरू कर दिया, एक आंख से नहीं से देखी, ऐसे देख रहे नदी तरफ, कैसे देख रहे तिरछा। और मछली एकदम छलांग लगाई, इतने में मछली ने छलांग लगाई स्यों से। दूसरा बोला कहेस यार बहुत गड़बड़ हुई गुआ, जार लाए होते तो मछली पकड़ लेते हैं। क्या कहें कि जार लाए होते तो मछली पकड़ लेते। दूसरा बोला कि हाउ एकदम उल्लू ढक्कन, नमाज में बोला ना जात। क्या बोले? नमाज में बोला ना जात। ताले ताले इमाम साहब घूम के इतनी तेज चाटा मारा पीछे वाले, कहा कि बने बने पैजामे हो का ये है बल्दी हम नमाज में नहीं बोले था। मतलब जब इल्म नहीं होगा उम्मत के पास तो ऐसा ही होगा। उम्मत के पास जब दीन नहीं होगा, इल्म नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे, ऐसे ही जाहिल निकलेंगे, फिर ऐसे ही जाहिल निकलेंगे,
ऐसे ही पढ़ के निकलेंगे। जब दीन होगा, इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मर्द हो औरत हो हर मुसलमान पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। इल्म दीन सीखना फर्ज है। मैंने एक जगह ही बात कह दी, इल्म दीन सीखना फर्ज है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे का जाहिल समझो, जो दीन का मफहूम, हदीस का मफहूम ना समझ पाए, वो पढ़ा लिखा आदमी। मानी में हरिपालपुर की तरफ मैंने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मर्द हो औरत हो मुसलमान हो उस पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। उसने कहा इल्म सीखना फर्ज है, इल्म दीन सीखना फर्ज नहीं। हमने कहा था हो रे, ये कौन सी हदीस, ये कौन सी बात लेके आ गए? अगर इल्म सीखना है तो भैया मोटरसाइकिल बनाना भी तो इल्म है, बताओ है कि ना? अच्छा, तो हम जितने मौलाना हैं, मौलाना बन गए कोई फायदा ना जब तक मोटरसाइकिल बनाना ना सीखियो, पिंचर बनाना ना सीखियो, घास काटना ना सीखियो, तब तक तुम्हारा सब बेकार। हमने कहा हदीस का मफहूम समझा करो, हदीस क्या कह रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या कह रहा है, क्या है इल्म? इल्म सीखना इस तरीके से तो सारे दुनिया के अंदर पता नहीं कितने इल्म है, सब सीखना फर्ज हो गए। तो ऐसे पूरी जिंदगी सीखते सीखते गुजर जी है, फिर बीवी बच्चे क्या करें, शादी कब करें, तो हम सीखते रहा। बताओ, इल्म दीन सीखना फर्ज है, इतना सीखना फर्ज है कि जिससे हराम हलाल की तमीज हो जाए, हराम हलाल की तमीज हो जाए। एक मरतबा एक बादशाह था, उस बादशाह के यहाँ एक हिजड़ा था, एक मौलाना थे। आज हम और आप उलमा की कदर नहीं करते, जैसे करनी चाहिए उसे नहीं कदर करते। अगर उस तरीके से हम और आप कदर कर लेना तो आज पूरी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। हिजड़ा था, हिजड़ाऊ रहे और एक मौलवी रहे, दोनों में कंपटीशन हुआ। बादशाह था, बादशाह के दरबार में हिजड़ा ने कहा कि मौलाना है, ये मौलाना है, इनका कुछ नहीं मालूम, ये बिल्कुल उल्लू ढक्कन है, इनका कुछ पता ही नहीं। इनका है कह हम 3 सवाल करीबा तुम ये बता ही दे, हम जानेंगे मौलाना है। कहीं ठीक, बुलाया मौलाना, हिजड़ा बुलाया, कहा कि बताओ सवाल करो इनसे। कहा कि पहला सवाल ये है, दुनिया का सबसे बीचों बीच कहाँ है? मौलाना चकराएगी, कहीं ये कौन सा सवाल है यार, कोई इस्लामी सवाल होता, कोई रोजा नमाज के सवाल होता, ये कौन सा सवाल है कि हमको नापे यहाँ पे हैं, तो हम दुनिया बता दी कहाँ पर बीच है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मालूम। कहे देखो बादशाह से कहा, देखो है मालूम है ना? कुछ नहीं मालूम। दूसरा सवाल कहा कि यूं बताओ कि दुनिया में हम मर्द करते हैं औरत करते हैं। दूसरा सवाल ये किया कि दुनिया में औरत कितनी है और मर्द कितने हैं। कहा कि अच्छा कि ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम है मुझे। कहने अच्छा, कहीं ठीक। कहा कि ये 2 सवालों के जवाब हमें 1 दिन की मोहलत दी जाए, उसके बाद मैं इसका सवाल, इनके सवालों का जवाब बताऊंगा। बादशाह ने कहा अगर नहीं बता पाया तुम्हारी गर्दन खत्म। मौलाना की हवा टाइम एकदम सिट्टी पिट्टी गुम। कहा कि यार 1 दिन का मौका है, अब क्या करें? वो गए बढ़िया सुस्त मुंह लेके घर के अंदर बैठे। इतने में उसका धोबी आया, उसने कहा मौलाना बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? मौलाना बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? किस लिए उदास हो बताओ। कहने लगे यार मेरे वहाँ एक हिजड़ा है, उसने सवाल किए हैं। पहला सवाल है दुनिया का सबसे बीचों बीच कहाँ है। दूसरा सवाल है कि दुनिया के अंदर मर्द करते हैं औरत कितने हैं। तीसरा सवाल ये है कि आसमान में तारे कितने हैं। कहा कि बस ये सवाल कि घबराओ ना मौलाना,
ان سوالوں کے جواب ہم دے گا. کہیں دے لے ہو کہیں ارے ٹینشن نہ لے تم بے فکر رہو تم کپڑا لاؤ ہم کا اور ہم دھوئے جا رہے ہیں تم ٹینشن نہ لے آرام سے سو اور سویرے دیکھا جائیے. کہیں ٹھیک. آرام سے مولانا صاحب سوئے. کہا کہ صبح جب جانا تو ان سے کہہ دینا ہجڑا سے کہہ دینا کہ ان چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا میرا دھوبی دے گا میرا دھوبی دے گا. کہا کہ ٹھیک بھیا چل دیے. صبح ہوئی بادشاہ کا دربار لا. ہجڑا نے کہا کہ بلاؤ مولانا کو اگر سوالوں کے جواب نہیں معلوم تو قتل کر دیا جائے. آئے مولانا بیٹھے کرسی لگی تمام لوگ اکٹھا ہوئے. پورا بادشاہ کا دربار ہے بھائی تمام لوگ جمع ہوئے. دھوبی نے کہا سوال کیا. ہاں مولانا بتاؤ. تمیز کہیں کے بے ادب گستاخی کرتا میری شان میں. کہا کہ کیوں سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے. کہا کہ ان چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب مولانا نہیں دیتے میرا دھوبی دے گا کہا کہ اچھا دھوبی ہے کہاں کہ وہ اجازت دو دھوبی آ رہا ہے. اتنے میں گدھا پہ بیٹھا دھوبی تک تک پہنچ گیا. درباریوں نے روکا. کہا کہ بھیا عجیب ڈھکن آدمیوں یہ بادشاہ کا دربار ہے جہاں تم ایک دم کیسے بن کے آ رہے ہو ڈر کے آؤ. کہا کہ چپ بیٹھ وہ بادشاہ ہے ہم بادشاہ کم تھوڑی نہ ہیں ہم گدھا پر بیٹھے ہیں. کہا ہم ایسے جائیں گے اگر سوالوں کے جواب لینا ہے تو ایسے جائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے نا مانو تو اترا سوٹا لیے اترا گدس. کہا کہ ہاں پہلا سوال تمہارا کیا تھا. کہنے لگا پہلا سوال یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بیچوں بیچ کہاں تھا. اس نے اس کے پاس سوٹا تھا ادھر ناپا کہ بتا دیا جہاں پر یہ بادشاہ کی کرسی ہے یہ دنیا کا سب سے بیچوں بیچ ہے. کہا تم کا کیسے معلوم. دیکھ لو. جڑا نے کہا تمہیں کیسے معلوم بھیا جو بیچوں بیچ ہے کہ نہیں مانت تو نہ پلو. کہیں ہاں ٹھیک ایک دم سچی بات بتائے. کہیں دوسرا سوال کہا رہا ہے کہ آسمان تارے کرتے. کہیں 4,65,000 جو کچھ بتایا دیکھ دو کرو. کہیں تمہیں معلوم ہے. کہیں ہمیں نہیں معلوم تمہیں معلوم ہے. کہا کہ ہمیں تو معلوم ہم نے تو بتائے ہیں یہ اتنے کروڑ تارے ہیں. نہیں معلوم تو بھیا گن لے. بھیا کوئی تارا گن پئی ہے کوئی نہ گن پئی ہے. پھر کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر مرد کتنے ہیں عورت کتنی ہیں. کہنے لگے اچھا. کہا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر واپس ہوئی گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر پیچھے پہنچ گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ جڑا غصہ آئے گئے کہ بھائی جلدی بتاؤ کتنے ہیں. 10 کے پیچھے پھر کیوں گھوم جاتے ہو. اٹھایا اس نے سوٹا اور ہجڑوں کے تہ مارا دن خوب پیٹا مارا ڈھوسا بنا دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بچا لو بھیا مری گئے بچا لو. ہاتھ تمہارے چھوڑے دھن پائیں تمہارے پڑے دھن اب کس بچا لو. اب نہ سوال ایسے کرو. کہیں نہیں. کہا کہ تم مار گئے رہے. کہا کہ تمہیں جب عورتوں میں گنتے ہیں تو تم عورت میں گھس جاتے ہو. جب مردوں میں گنتے ہیں تو تم مردوں میں گھس جاتے ہو. جب پہلے تم کو ہم ختم کر دیں اس کے بعد پتا کر لیں گے آدمی کتنے عورت کتنے. تم بیچ میں ہو ہم گنے کس کو. تم بیچ میں ہو ہم گنے کس کو. ہجڑاؤ کہیں بھیا معاف کر دو آج کے بعد ایسی غلطی نہ ہے. مولانا صاحب تم کا 11 روپیہ مل رہا ہے ان کا 2 روپیہ ملت ہے. کوئی بات نہ کوئی دقت نہ. آپ ہو آرام سے رہو ہم ہو آرام سے رہے. آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی وہ قدر بتائی ہے. بڑے بڑے عظیم فقہ لکھتے ہیں بڑے عظیم بزرگ لکھتے ہیں من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر. علماء سے بغض رکھنے
والے، علماء سے حسد رکھنے والے، علماء سے جلنے والے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو درست ہے، بغض رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ایسے ہی بغض رکھتے ہیں، اس کی موٹر سائیکل کو دیکھ کر بغض رکھتے ہیں، اس کی داڑھی کو دیکھ کر اس کے بغض رکھتے ہیں، اس کے لباس کو دیکھ کر اگر بغض رکھتے ہیں تو یاد رکھنا، بڑے بڑے عظیم فقہاء نے لکھا ہے، اندیشہ ہے وہ مرے گا تو ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہمارے وارث ہیں، علماء ہمارے دین کے وارث ہیں، علماء ہمارے قرآن کے وارث ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث ہے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث ہے، جو قرآن کا وارث ہے، یاد رکھو اس کو تم ستاؤ گے اللہ تمہیں ستائے گا، اللہ تمہیں ستائے گا۔ آپ بتاؤ، آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ کے بیٹے کو کوئی پریشان کرے، آپ اس کی دکان پہ سودا لینا پسند نہیں کرو گے۔ یاد رکھو جوانوں، یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم علماء سے کٹتے چلے گئے، علماء سے بغض کرتے چلے گئے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے اولیاء کرام کو دیا، ابو حنیفہ کو دیا، امام ابو حنیفہ کو دیا، امام شافعی کو دیا، امام حنبل کو دیا، امام عاصم کو دیا، تمام بڑے بڑے عظیم علماء کو دین دیا، شریعت دی۔ اگر ان سے تم کٹتے چلے گئے تمہیں دین سکھانے والا کوئی نہ ملے گا، تمہیں دین سکھانے والا کوئی نہ ملے گا، تمہیں قرآن بتانے والا کوئی نہ ملے گا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہمارے وارث ہیں، کتابوں کے وزیروں کے وارث موجود ہیں، بادشاہوں کے وارث موجود ہیں، سیاست کے وارث موجود ہیں، گھر زمیندار کے وارث موجود ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کے کوئی وارث نہیں؟ یاد رکھو محلوں میں رہنے والوں، کوٹھیوں میں رہنے والوں، ایسیوں میں رہنے والوں، اگر تم نے قرآن کو ٹھوکر مارا، خدا کی قسم اللہ نے پھر پرندوں سے کام لیا ہے۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں، قرآن کے ہم سب محتاج ہیں، اسلام کسی کا محتاج نہیں، اسلام کے ہم سب محتاج ہیں۔ عورت آج جو ہے، جب وہ رات آتی ہے جس رات کو تمام عورتیں جمع ہو کر بیٹھ کر جب ایک دوسرے کو اس رات میں بیٹھ کر جب ڈھولک بجاتی ہیں، جب تاشا بجاتی ہیں، جب ناچ گانا شروع کرتی ہیں، تو یاد رکھو امت کی بہنوں، تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چیز سے دور رہو، اس چیز کو اپنے پاس قریب نہ آنے دو۔ ایک جگہ جلسہ تھا، ایک عالم صاحب کو بلایا جلسے کے لیے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب جلسے میں تشریف لاؤ اور لوگوں کو بتاؤ، عورتوں کو سمجھاؤ کہ دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، یہ گانا تماشا نہ بجائیں، ڈھولک دھالک چھلک دبڑک یہ سب چیزیں نہ بجائیں۔ آئے مولانا نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، عورتوں کو سمجھایا۔ عورت کی کھوپڑی جو نا بہت بگڑی کھوپڑی ہے، عورت کی کھوپڑی بہت بگڑی کھوپڑی ہے، اس کے بھیجا میں اگر دین کی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر رابعہ بصریہ بنے گی،
अगर दीन की बात ना समझ में आए तो अल्लाह फिर जाएंगे क्या बन जाएगा, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या वो बन जाए। अगर दीन की बात समझ में आ गई तो फिर राबिया मसरिया बनकर दुनिया से जाएगी। मौलाना ने समझाया कि भैया और तो सुन लो, नाच गाना गाने वाली औरत पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। अगर फिर भी ना मानी, मौलाना ने समझाया फिर भी ना मानी। फिर भी रात हुई, 4-5 औरतें इकट्ठा हुई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। एक औरत आई और गाना गाना शुरू कर दिया। क्या गाना गाया? कौन सा गाना गाया? कि बनरा लौटे पौटे जाए हरियाले बनरा। कौन सा गाना शुरू किया? कि बनरा लौटे पौटे जाए हरियाले बनरा। दूसरा, दूसरी औरत ने छोड़ दिया तराना। ये कहो आपको कैसे मालूम? भैया जहाँ आप हो हुए हम हो, हमारे कानों में भी ये आवाजें आती हैं। बहुत समझाता हूँ, अपने घर के माहौल को सुधार रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआएं ना आए, मगर जो हमारे वहाँ खानदान के लोग हैं उनके वहाँ भी है। इतना समझाओ, समझना पड़ा। क्या शुरू किया? एक तुझी गाना शुरू कर दिया। कहा कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, अरब के चांद मदीने के रहने वालों ने। हमने कहा भैया ये कौन सा गाना? ये तो गाने की भी तौहीन है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है। ये कौन सा गाना है भैया? ये कौन सा गाना है? ये कौन सा बन रहा है? आपने ये वाला सुना है कभी? ना है सुने, मेरे वहां पे सुना गया, मैंने सुना है इस गाने को। बताओ ऐसे ऐसे गाना। अच्छा एक बात और है, इंग्लिश की किताब मांगो है, इंग्लिश की किताब मांगो है, हिंदी की मांगो है, गणित की मांगो है, और जो औरत गाना गाती है शादी में उनकी किताब मांगो है ही ना, उनकी किताबें ना है। उनका लिखने वाला कौन है? इब्लिस हुआ। वो क्या मुसन्निफ है? इब्लिस, शैतान। जब शैतान हुआ उसका लिखे से तो बताओ वह मिले कहाँ? पूरी दुनिया में चले जाओ, चैलेंज कोई लाई दे दे, जो ये बनरा नरा ये सब होते ये सब लिखे मिल जाए। कहीं पता नहीं कहाँ से अल्लाह पाक बुद्धि कहाँ से दे देते हैं। अपने आप गाना बनाए। हाँ भाई, हम नात बनाते तो अलग है, नात पढ़ते तो अलग है। तो यही भी बात है। एक अब बात को अपनी खत्म कर रहा हूँ, एक शेर सुनाता हूँ। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता है। और गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, अरे मेरे घर का सामान क्या देखता है। मेरे घर का सामान क्या देखता है। मेरे घर का सामान क्या देखता है। औरतों के हवाले से पैगाम, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों। तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। मेरा वादा है नेक होगा, मेरा वादा है शिकम का बच्चा नेक होगा, मेरा वादा है शिकम का बच्चा। रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। माशाअल्लाह। जवानों के हवाले से एक पैगाम, माशाअल्लाह।
دلیل کام آئے گی نہ دعویٰ کام آئے گا، دلیل کام آئے گی نہ دعویٰ کام آئے گا، فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا۔ نماز چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نماز چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا۔ جب جوان یا بولنگ بلہ کھلے تو اللہ میاں یا پھر بھیا یہ حال ہے، نہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا۔ نماز چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نماز چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا۔ فدکتے ہو بجا کر ڈھول تم ماہ محرم میں، ابھی 1 مہینہ پہلے گزرا ہے محرم کا مہینہ، شکریہ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ڈھولک محرم کا مہینہ گزرا ہے، جس میں نوجوانوں نے جو کام کیا ہے، اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، جن کی حسن اور حسین جنت کے پھول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بجا کر ڈھول تم ماہ محرم میں، پھدکتے ہو بجا کر ڈھول تم ماہ محرم میں، نہ ڈھولک کام آئے گی نہ تاشا کام آئے گا، نہ ڈھولک کام آئے گی نہ تاشا کام آئے گا۔ میرے بھائی اللہ کے یہاں نہ ڈھولک کام آئی ہے نہ تاشا کام آئی ہے نہ تبلا کام آئی ہے، کیا کام آئے گا؟ فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا۔ جو کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق بتائے، ہماری تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، نماز 10 منٹ کی ہے، نماز 10 منٹ کی ہے، اور روزہ 12 گھنٹے کا ہے، اور زکوٰۃ 2 منٹ کی چیز ہے، نماز 10 منٹ کی چیز ہے۔ یاد رکھو 24 گھنٹے کا اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے کا اسلام تمہارا اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے، تمہارا اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے۔ مسلمانوں اٹھو اسلام کی تم پہچان بن جاؤ، جو دیکھے پیار کر بیٹھے وہ تم انسان بن جاؤ۔ مسلمانوں اٹھو اسلام کی پہچان بن جاؤ، جو دیکھے پیار کر بیٹھے وہ تم انسان بن جاؤ۔ زمانے کی قیادت ہے تمہاری منتظر اب بھی، مگر ہے شرط اول عامل قرآن بن جاؤ۔ جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی سبھی حضرات کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔